بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ملازمہ بہت نیک تھی۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ اپنے کوارٹر میں چلی جاتی اور عبادت کرتی رہتی اور کسی کو بھی اندر نہ آنے دیتی۔ مجھ سے تنخواہ بھی نہ لیتی کہ ثواب کی خاطر کام کرتی ہوں۔ ایک دن میری بیٹی کو بخار ہو گیا تو میں نے سوچا کہ ملازمہ سے ہی دم کروا لیتی ہوں۔ یہی سوچ کر میں اس کے کوارٹر میں چلی گئی، مگر وہاں جو میں نے دیکھا تو میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میرا نام سلمیٰ ہے اور میں 2 بچوں کی ماں کے عہدے پر فائز ہوں۔ میرے شوہر اچھا خاصا کما لیتے تھے، اسی لیے میرے گھر کے سارے کام میری نوکرانی کرتی تھی۔ کچھ دنوں پہلے نوکرانی نے مجھے کہا کہ میں اپنے گھر جا رہی ہوں، آپ دوسری ملازمہ کا انتظام کر لیجئے۔ میں بہت پریشان ہو گئی کہ اتنے ایمرجنسی میں کہاں سے ملازمہ ڈھونڈ کر لاؤں۔ پھر ایک شام ایک میری ہی عمر کی عورت میرے گھر آئی۔ شکل سے وہ کافی پیاری لگ رہی تھی اور کہنے لگی، مجھے کام پر رکھ لے، مجھے بس 2 وقت کی روٹی اور رہنے کے لیے جگہ چاہیے اور کچھ نہیں مانگوں گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں نے فوراً اسے کام پر رکھ لیا۔ اس نے سارے گھر کا کام بڑے اچھے سے سنبھال لیا۔ وہ بہت نیک تھی، میرے شوہر کے سامنے بھی نہ آتی، اگر آتی بھی تو گھونگھٹ ڈال لیتی۔ گھر کے سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد وہ اپنے کوارٹر میں چلی جاتی اور وہیں عبادت کرتی رہتی۔ اس نے شرط رکھی تھی کہ مغرب کے بعد وہ کوارٹر کا دروازہ نہیں کھولے گی۔ ایک بار کوارٹر میں چلی جاتی تو واپس نہ آتی، چاہے کچھ بھی ہو جاتا۔ ایک بار رات کے 10 بجے میری بڑی بہن آ گئی۔ میں نے جا کر ملازمہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس نے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ اس وقت شوہر بھی ابھی گھر نہیں آئے تھے کہ میں باہر سے ہی کچھ منگوا لیتی۔ مجبوراً مجھے بہن کے لیے خود ہی کھانا پکانا پڑا۔ مجھے ملازمہ پر غصہ تو کافی زیادہ آیا، مگر میں نے اسے کچھ نہ کہا کیونکہ اس نے ایک بار بھی تنخواہ نہیں مانگی تھی۔ کہتی تھی صفائی کرنا نصف ایمان ہے، مجھے ثواب ملتا ہے، اس لیے پیسے نہیں لوں گی۔ اب میں نئی ملازمہ کو ہاتھوں سے کیسے گنوا سکتی تھی جو پیسے بھی نہ لے اور مفت میں کام بھی کرتی رہے۔ بس مجھے اس کی حرکتیں کچھ عجیب لگتی تھی۔ اس کا سر شام ہی اپنے کوارٹر میں بند ہو جانا میرے سمجھ سے باہر تھا۔ کبھی مجھے لگتا کہ وہ بہت عبادت گزار ہے، اس لیے کمرے میں عبادت ہی کرتی رہتی ہے، مگر کبھی مجھے یہ سب ڈھونگ لگتی۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ کسی دن اس رات سے پردہ ہٹا کر ہی رہوں گی کہ آخر کمرے میں بند ہو کر عبادت ہی کرتی ہے یا کچھ اور کرتی ہے۔ ایک دن میری 6 ماہ کی بیٹی کو بخار ہو گیا۔ بہت ڈاکٹر بدلے مگر آرام نہ آیا۔ میری سہیلی نے کہا کہ کسی ایک انسان سے دم کروا لو، کیا پتہ ٹھیک ہو جائے۔ میں کہاں کسی نیک انسان کو جانتی تھی سوائے اپنے کام والی کے، اس لیے بچی کو لے کر اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ حسب معمول اس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے اسے بہت آوازیں دی کہ بیٹی کو دم کروانا ہے، دروازہ کھولو، مگر اس بندی نے اپنی قسم نہ توڑی۔ میں مایوس ہو کر واپس چلی آئی۔ اگلے دن جب وہ گھر کی صفائی میں مشغول تھی تو میں چوری چوری اس کے کوارٹر میں چلی گئی۔ میں نے اس کے پورے کمرے کی تلاشی لی، مگر مجھے کچھ نہ ملا سوائے اس کی شادی کی تصویر کی۔ وہ کافی سال پرانی تصویر تھی جس میں میاں بیوی دونوں نے گھونگھٹ اور سہرے سے چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کچھ دنوں کے لیے کام سے باہر چلے گئے تو میں نے اب اس پر کڑی نظر رکھنی شروع کر دی۔ اس کے کوارٹر سے کسی کے بولنے کی آوازیں بھی آتی تھی۔ ایک دن میرے بڑے بیٹے نے بتایا کہ اس نے کسی کو ملازمہ کے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے ملازمہ سے پوچھا تو کہنے لگی، باجی میرا گھر والا کبھی کبھی گاؤں سے ملنے آ جاتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب کی بار تمہارا شوہر آئے تو مجھ سے ملوا دینا۔ میری بات پر اس کا رنگ بدل گیا اور وہ بھاگ گئی۔ مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن اس کے آنے سے پہلے ہی میں اس کے کمرے میں چھپ گئی تاکہ دیکھ سکوں کہ اس کا شوہر ہی ملنے آتا ہے یا کوئی اور چکر چلا رہی ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اپنے کمرے میں چلی آئی اور تیار ہو کر کسی کو فون کیا اور کہنے لگی، آج بیوی گھر پر نہیں ہے، میں بھی اپنے کمرے میں ہوں۔ مجھے جاننے کا تجسس ہو رہا تھا کہ آخر وہ کس کو بلانے جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا
اور جو شخصیت اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان پھٹ گیا۔ وہ تو میرا ہی شوہر تھا۔ مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نہ چاہتی ہوئی ان دونوں کے سامنے چلی آئی۔ میرے شوہر کا رنگ اڑ گیا، پھر کہنے لگا، مجھ سے ناراض ہونے سے پہلے میری بات سن لو، یہ میری پہلی بیوی ہے۔ آج سے 10 سال پہلے گاؤں میں میری اس سے شادی ہوئی تھی، پھر میں شہر آ گیا تو اس کو بھول گیا اور کچھ عرصے بعد تم سے شادی کر لی اور پلٹ کر اس کی خبر تک نہ لی۔ اتنے سال اکیلی رہی مگر اس نے مجھے چھوڑا نہیں۔ اب صرف کچھ دنوں کے لیے آئی ہے کہ مرنے سے پہلے چند دن میرے ساتھ گزارے۔ میں اس کی آخری خواہش کو انکار نہ کر سکا۔ اسے بلڈ کینسر ہو گیا ہے اور یہ صرف چند ہفتوں کی مہمان ہے۔ یہ سب سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس سب میں اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں تھا، میں ہی دونوں کے درمیان میں آ گئی اور اس پر سوتن بنی تھی۔ اس کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس نے کبھی آ کر اپنا حق نہیں جتایا۔ میں اسے کوارٹر سے اپنے کمرے میں لے آئی اور کہا، آج سے یہ تمہارا کمرہ ہے، اپنے میاں کے ساتھ اس میں رہو۔ پھر میں کچھ دنوں کے لیے بچوں کو لے کر میکے آ گئی۔ چند دنوں بعد مجھے اطلاع ملی کہ ملازمہ کی وفات ہو گئی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا، وہ بہت اچھی تھی۔ اب بھی جب اس کی یاد آتی ہے تو میں اس کے لیے دعا کرنے لگتی ہوں۔